الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال الصبر ضياء أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ کسی نے پوچھا صبر جمیل کسے کہتے ہیں؟ جواب دیا گیا اللہ کی جانب سے جو بھی نعمتیں، حالات غم کے ہوں یا خوشی کے، ہر طریقے سے اللہ کا بندہ ان حالات کا سامنا کرے، صبر کرے، غم ہے تو، پریشانی ہے تو، مصیبت ہے تو، خوشی ہے تو، اس کو صبر جمیل کہتے ہیں۔ حقیقت میں اللہ تعالیٰ نے جب دنیا میں انسان کو پیدا کیا، چاہے مرد ہو یا عورت، تو اللہ تعالیٰ نے دو چیزوں کو، عام لفظوں میں بول رہا ہوں، دو چیزوں کو ان کے ساتھ میں رکھا، ہر فرد کے ساتھ۔ سن رہے غور سے؟ ہر فرد کے ساتھ دو چیزوں کو رکھا۔ کیا؟ پہلے خوشی کے لمحات، دوسرے غم، پریشانی، تکالیف والے۔ جب تک دنیا میں رہیں گا اتار چڑھاؤ چلتے ہوئے رہیں گا، جیسا کہ اس کی تقدیر میں اللہ نے لکھ دیا ہے۔ لیکن حکم کیا ہے؟ زیادہ خوشی ہو گئی تو اللہ کو نہیں بھول جانا ہے۔ خوشی کی حالات میں اللہ کو بھولنا ہے نہیں ہے۔ ایسے ہی غم ہے، اکثر و بیشتر دیکھو آپ، گھر میں اگر کسی کا اچانک انتقال ہو جاتا یا قرض ادا نہیں ہوتا، کوئی اس کی شکلیں صورتیں پیدا نہیں ہوتی، تو کیا ہوتا؟ انسان کی زبان سے شکوے شکایتیں شروع ہو جاتے۔ کس کے؟ ابا کے، تمہارے، امی کے، کس کے شروع ہوتے؟ انسان کی زبان سے شکوے شکایتیں اللہ کے شروع ہو جاتے۔ ہمارا گھر ملا تھا کہ مرنے کے واسطے، دوسرا تو بھی گھر رہا تو اچھا تھا، اچانک چلے گیا، نہ بول پالتے اس کو، اتنا چھوٹا بچہ مر گیا۔
وہ مریض کیا تھی اس کی؟ ہم کو چاہنا مصیبت، ہم کو چاہنا پریشانی، تو یہ ہو گئے شکوے شکایت۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا الصبر ضیاء، صبر کیا ہے؟ روشنی ہے، ایک روشنی۔ روشنی کا مطلب نور ہے۔ یوں سمجھ لیجئے جو بھی اللہ کا بندہ، چاہے مرد ہو یا عورت، بچہ ہو یا بوڑھا، جوان ہو یا طاقتور، کمزور ہو یا گورا، کالا ہو یا سانولا، کوئی بھی ہو، جو بھی حالات کا سامنا کرتا، صبر ادا کرتا، صبر کے دامن کو تھام لیتا، اللہ کی مدد اور اللہ اس کے ساتھ ہو جاتے۔ صابر، صبر کرنے والا، ہر حال میں، خوشی ہو یا غم، کاروبار نہیں چل رہا، گراہک نہیں آ رہا، لاس میں ہو رہا، گھر کے اندر پریشانیاں آ گئے، بیماری ہے، پیسوں میں برکت نہیں ہے، ٹینشناں زیادہ ہو گئے، پریشانیاں زیادہ ہو گئے، تکلیف زیادہ ہو گئی، مصیبت زیادہ ہو گئی، کسی کو بول نہیں سکتا، کسی کو بتلا نہیں سکتا، کسی کے سامنے اپنی تکلیف کو ظاہر نہیں کر سکتا، کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلا سکتا، کسی کو مدد کے لیے بلا نہیں سکتا، ہر حال میں ان اللہ مع الصابرین، ہمیں یہ حکم دیا گیا، ہمیں یہ تعلیم دی گئی، ہمیں یہ بتلایا گیا کہ صبر کرو، اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ہوتی۔ گھر میں امی بیمار ہیں، آپ مدرسے میں ہیں، تو صبر کرنا اور ہاتھ اٹھا کے دعا کرنا، اللہ کی مدد۔ شفا دینے والے کون؟ اللہ ہے نا۔ ڈاکٹر ہے کیا؟ کون تھا؟ گولی ہے کیا؟ نہیں، شفا دینے والی ذات صرف اللہ کی ہے، اور تقدیر میں جو لکھ دیا گیا وہ کسی بھی حال میں ہوگا، الا یہ کہ بندہ دعاؤں کے ذریعے، اعمال کے ذریعے اللہ سے رجوع ہو کر، اللہ سے مانگ کر، گڑ گڑا کر کیا کر سکتا ہے؟ تقدیر کے فیصلوں کو تبدیل کرا سکتا ہے دعاؤں کے ذریعے۔ اسی وجہ سے تو بتلایا گیا کہ دعاؤں میں وہ تاثیر دیکھی ہے، دعاؤں میں وہ تاثیر دیکھی ہے، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی ہے، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، ان کی قوم بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کے چند لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے، پوچھے کہ ہم جو اعمال کر رہے ان اعمال کی بنا پر اللہ ہم سے راضی ہے یا نہیں ہے، خوش ہے یا نہیں ہے، یہ معلوم کرنا تو کیسا؟ کیا انسان معلوم کر سکتا ہے دنیا میں؟ تو اللہ تیرے سے راضی ہے یا خوش ہے نہیں ہے سے؟ اب میں جو بات بولنے جا رہا ہوں نا، سمندر کی تہ کوئی تو پہچانا نہیں، ایسی دل کی تہ میں اتر کے سن، بہت بڑی پیاری بات بول رہا ہوں۔ ویسے تو پورے باتاں مکتوبات میں لکھے گئے، سب سونے کی سیاہی سے لکھنے کے قابل ہے، اب جو بولوں وہ غور سے سن۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس بنی اسرائیل کے چند لوگ آئے اور انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کیسے خوش ہوتے ہیں اور ہم کو کیسا معلوم ہونا؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ٹھیک ہے، کوہ طور پہ جاتا ہوں، اللہ سے بات کر کے بتلاتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں کے ساتھ کوہ طور پر اللہ تعالیٰ سے پوچھ رہے ہیں کہ اللہ، آپ اگر کسی بندے سے خوش ہوتے ہیں، راضی ہوتے ہیں، تو کیسا معلوم ہونا کہ آپ خوش ہیں بول کے؟ کیسا معلوم ہونا کہ آپ خوش ہیں بول کے؟ نوٹ آف دی پوائنٹ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا
کہ اے موسیٰ، جس بندے کے دل میں وہ اللہ سے خوش ہے، کوئی شکوہ شکایت نہیں ہے، کسی بھی حال میں اللہ اس سے خوش ہے، بس فرق اتنا ہے کہ وہ فرش پر خوش ہے اور اللہ عرش پر خوش ہے، کوئی شکوہ شکایت نہیں۔ مصیبت ہو، پریشانی ہو، تکلیف ہو، بیماری ہو، خوشی ہو، لعلکم تشکرون، ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنے والا، صبر کرنے والا۔ اللہ کی جانب سے بیماری آئی تو یہ کہنے والا کہ یہ جو حالات میرے سامنے آئے، یہ جو بیماری میرے پاس آئی، یہ جو میرا کاروبار ٹھپ پڑ گیا، یہ جو میرے پاس گراہک نہیں آ رہے، یہ جو میرے پاس قرض کا بوجھ میرے سر پر ہے، یہ ادا نہیں ہو رہا، ہر حال میں صبر کرنے والا اور کوئی دل میں شکوہ شکایت نہیں، اللہ سے خوش ہے، آزمائش پر صبر کر رہا تو اللہ اس سے خوش ہے نہیں اللہ خوش۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان پر اللہ نے وحی نازل فرمائی کہ موسیٰ، تم کو معلوم ہے پوری کائنات میں، کائنات کو تو سمجھتے نا، پوری دنیا میں چاند آسمان میں نکلتا لیکن اس کی روشنی پوری دنیا پہ پڑتی نہیں پڑتی، کوئی چیز چھٹ جاتی کیا؟ گھر چھٹ جاتا آپ کا؟ سورج آسمان میں نکلتا لیکن اس کی روشنی پوری کائنات، پوری دنیا میں پڑتی نہیں پڑتی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے کہا کہ موسیٰ، تجھے معلوم ہے سورج اور چاند کی روشنی پوری دنیا میں جس پر پڑتی ہے، جن چیزوں پہ پڑتی ہے، چاہے پتھر ہو، پہاڑ ہو، پانی ہو، چرند ہو، پرند ہو یا پھر درخت ہو، جن چیزوں پر آسمان سے نکلے ہوئے سورج اور چاند کی روشنی پڑتی ہے، وہ ہر شے اس بندے کے لیے دعائے مغفرت کرتی ہے۔ کون سے بندے کے لیے؟ اس بندے کے لیے۔ معلوم کرتے کون سا بندہ؟ اس بندے کے لیے کائنات کی ہر چیز جس پر سورج اور چاند کی روشنی پڑتی ہے، وہ اس بندے کے لیے دعائیں مغفرت کرتی ہے جو مخلوق سے پہنچنے والی تکلیفوں پر صبر کرتا ہے۔ سبحان اللہ بولو رے بھائی۔ جو مخلوق سے پہنچنے والی تکلیف، بیٹھا ہوا تھا ریحان، بازک دوست ابو ذر، اس کی غیبت کر رہا، اس کے عیبوں کو بیان کر رہا، دل کو تکلیف پہنچ گئی ریحان کے، صبر کر لیا۔ بیٹھا ہوا ہے اللہ کا بندہ، رشتہ داروں میں غیبت چل رہی، رشتہ داروں میں پیٹھ پیچھے بہت ساری باتیں چل رہی، تکلیف ہوئی، دل کو صبر کر لیا اور دل میں سوچنا کہ اللہ تو اس کا بدلہ دے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے کہا کہ موسیٰ، کائنات کی ہر وہ چیز جس پر سورج اور چاند کی روشنی پڑتی ہے، وہ مغفرت کی دعا کرتی ہے اس بندے کے لیے جو مخلوق کی طرف سے پہنچنے والی تکلیفوں پر صبر کرتا ہے۔ اسی وجہ سے تو کہا گیا ان اللہ مع الصابرین۔ بچپن میں سنا نہیں سنا؟ صبر کر بیٹا، صبر کر، صبر کر۔ صبر کرنے والوں کے ساتھ کون؟ اللہ۔ کون؟ اللہ۔ بولو جی اللہ۔ صبر کرنے والوں کے ساتھ کون؟ اللہ۔ اب ہم لوگ بنا لیے، تھوڑی بیماری بھی نہیں آئی فوراً اللہ میرے کو جانا تھا ایسا۔ ابھی صبح غسل کر کے میں حمام خانے سے باہر نکلا، ہمارے والدہ سنا رہے تھے، ارے نوجوان بچہ کینسر سے مر گیا، کہ تو اس کو ہونا تھا کہ کینسر میں، تو بدلا ہم لوگ بولنے رہے، ایسا نہیں۔ اس کی تقدیر میں وہ چیز اللہ نے طے کر دی، اللہ نے لکھ دیا، حالات انسان کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، لعلکم تشکرون، اور حکم ملا کہ اللہ کا شکر ادا کرو اور صبر کرو۔ مثال سنتے اس کی، حضرت ایوب علیہ السلام
اللہ کے نبی اس دنیا سے گزرے، ہمارا ایمان بھی ہے اور ہمارا کیا ہے، یقین بھی ہے وہ اللہ کے نبی ہیں، ہے نہیں ہے؟ بولو جی، ہے نہیں ہے؟ حضرت ایوب علیہ السلام پر آزمائش آئی، کیا؟ اللہ کی شان، اللہ نے ان کو بادشاہت دی، اللہ نے ان کو اولاد دی، اللہ نے ان کو نعمتیں دی، اللہ نے ان کو بے شمار نعمتوں سے نوازا، سلطنت عطا فرمائی۔ حضرت ایوب علیہ السلام، اللہ کی آزمائش آئی، دکان چل رہی تو نہیں آتی آزمائش، آتی نہیں، کبھی چلتا کبھی نہیں چلتا، کبھی گراہک آتے نہیں آتے، قرض لیے ہوئے ہیں پریشان ہو جاتے۔ ایسی حضرت ایوب علیہ السلام پر آزمائش آئی، دیکھتے ہی دیکھتے ان کی پوری اولاد کیا ہوئی، پوری اولاد ان کے سامنے مر گئی۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی بیویاں تھیں، چھوڑ کر چلے گئے، ایک بیوی رہ گئی ساتھ میں، صرف ایک بیوی۔ اب اللہ نے ان کو بیماری دی، کیسی بیماری؟ بیماری بھی ایسی، صرف آنکھاں اور زبان بچے ہوئے، جسم کا پورا حصہ کیسا، وہ چیچک کے جیسے دانے آتے نہیں، پھنسیاں، ویسا سر کے بال سے لے کے پیر کے ناخن تک جسم کا ذرہ بھی حصہ بچا ہوا نہیں ہے، ویسے پھوڑے ان کو ہو گئے حضرت ایوب علیہ السلام کو۔ اور پھوڑے بھی کیسے؟ پہلے پھنسی ہوئی، اس کے بعد پھڑ گئی، پیپ بھرا، پھر اس کے بعد اس میں کیڑے ہو گئے۔ بیان کیا جاتا کہ ان پھوڑوں سے کیڑا نکل کے اگر زمین پہ گر جاتا تو حضرت ایوب علیہ السلام کا صبر دیکھو، اس کیڑے کو اٹھاتے اور اپنے پھوڑے پر ڈال دیتے اور بولتے کہ اے کیڑے، تیری غذا زمین پہ نہیں، ایوب کے جسم میں، تیرا کھانا زمین پہ نہیں، ایوب کے جسم پر ہے۔ تھوڑا چاقو سے کٹ گیا تو برداشت نہیں ہوتا ہم کو۔ مفسرین رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ 18 سال تک حضرت ایوب علیہ السلام کو ایسی بیماری تھی، 18 سال، 18 ایئرس۔ 18 منٹ برداشت کرتا تو تھوڑا تکلیف دے رہا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کا عمل، پھوڑے سے نکلنے والا کیڑا بھی زمین پر گرتا تو اس کو اپنے پھوڑے پہ ڈال لیتے، بولتے تیرا کھانا یہاں ہے، زمین پہ نہیں۔ صبر کر رہے، صبر کر رہے۔ شیطان ادھر پریشان، بول رہا کہ بھائی ایسا صبر ہو، اس صبر میں بھی اللہ کیا کر رہے ہیں، ان کے درجات کو بلند کر دینے۔ اور بیان کیا جاتا ہے کہ جو اللہ کا بندہ جس پر پریشانی آ جائے، جس پر مصیبت آ جائے، کاروبار کا ہو یا گھر کا ہو یا کوئی بھی مسئلہ ہو، پریشانی آتی ہے، بندہ اس پر صبر کرتا ہے تو اللہ اس صبر کی وجہ سے اس کے درجات کو بلند فرماتے ہیں۔ 18 سال تک بیماری میں مبتلا ہے۔ شیطان کو ترکیب سوجی، اس کے چیلوں نے کہا کہ بھائی ابھی بھی 18 سال سے ہم اللہ کا شکر کر رہے ہیں، ادا ناشکری نہیں کر رہے، کوئی تو بھی ایک گیم کھیلو نا ان کے ساتھ۔ شیطان بول رہا، تو اس وجہ سے شیطان کے چیلوں کی بات میں آ کر شیطان نے بولا کہ ہاں میں ایک پلاننگ کرتا ہوں، جیسا ان کے جد امجد دادا کو میں مکر میں مبتلا کرا تھا، بھولے سے دانا کھلا دیا تھا، جنت سے زمین پہ آ گئے حضرت آدم علیہ السلام، ویسے میں ان کے ساتھ بھی ایک مکر کرتا ہوں، ترکیب کرتا ہوں۔ تو شیطان کیا کرا، حکیم کا لباس یا حکیم کا حلیہ اختیار کر کر حضرت ایوب علیہ السلام کی ایک بیوی جو آپ کی خدمت کرتی تھی ان کے پاس گیا۔ بیویوں کا تعلق شوہروں سے کیسا رہتا؟ انسان چاہے کتنا بھی بوڑھا ہو جائے
اس کو بستر پہ ضروریات نکل جائے، اس وقت بہت کم ایسے ہیں جو اولاد ماں باپ کی خدمت کرتی، لیکن بیوی ہے تو شوہر کو ہر طریقے سے کراہت کے بغیر خدمت کرنے کے لیے تیار رہتی۔ تو شیطان حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی کے پاس آیا، بولا کہ میں آپ کے شوہر کا علاج کر دوں اور گارنٹی کے ساتھ ان کا پورا جسم صحیح ہو جاتا، بس میری دوائی میں ایک ہی وجہ سے کیا ہوتا، شفا آتی، اور وہ کیا ہے، یہ ہے کہ آپ اس عرش والے کو نہیں، مجھ کو سجدہ کرو۔ کیا کرو؟ مجھ کو سجدہ کرو۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی بولی کہ میں اس بات کو ہمارے شوہر کے سامنے بیان کرتی، ان سے مشورہ کرتی، پھر اس کے بعد آپ کو بولتی۔ یہ بول کے حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی حضرت ایوب علیہ السلام کے پاس آئی اور سارا واقعہ سنایا۔ ایوب علیہ السلام نے کہا، جیسے ہی واقعے کو سنا، بیوی کو غصہ کر دیا کہ تمہاری ایمانی غیرت کدھر چلے گی، تم پہچان نہیں سکے کہ وہ شیطان ہے، سجدہ تو صرف اللہ کو کیا جاتا ہے، کسی بندے کو نہیں کیا جاتا۔ کس کو کیا جاتا؟ صرف اللہ کو۔ تم ایسا کیسا کر دیے اور کیوں بول کے مشورہ کرتی، بول کے مارے جلال کے حضرت ایوب علیہ السلام نے کہا کہ اگر میں کو صحت مل جائے گی تو میں تجھے 100 کوڑے ماروں گا۔ بیوی کو جو بول دیے 100 کوڑے ماروں گا۔ اللہ کی شان، کہتے ہیں کہ انسان کے سیدھی جانب اور دائیں جانب 2 فرشتے رہتے ہیں۔ سیدھی جانب کا فرشتہ نیک اعمال لکھتا اور دائیں جانب کا فرشتہ گناہوں کو لکھتا۔ حدیث میں بیان کیا جاتا کہ دائیں جانب کا فرشتہ جو سیدھی جانب ہے، سیدھی جانب کا فرشتہ جب تک انسان دنیا میں پیدا ہوا اس وقت سے لے کر مرنے تک روزانہ ایک فرشتہ بدلتا، دائیں جانب کا۔ ایک دن اس کی ڈیوٹی ہو گئی، دوسرے دن دوسرا، تیسرے دن تیسرا، چوتھے دن چوتھا، 5ویں دن 5واں۔ بس اس کا کام ایک ہی ہے کہ جو بھی نیک عمل کرا وہ لکھ دے۔ اور لیفٹ ہینڈ بائیں جانب کا فرشتہ جو ہے وہ ایک ہی رہتا، صرف گناہوں کو لکھنے والا، وہ نہیں بدلتا۔ قرآن عظیم الشان میں اللہ نے فرمایا کراما کاتبین یعلمون ما تفعلون ان الابرار لفی نعیم۔ ہر روز ایک سیدھی جانب کا فرشتہ بدل دیا جاتا جو نیک اعمال لکھتا، اور دائیں جانب کا فرشتہ کوئی بھی نہیں بدلتا، ایک ہی ہے جو گناہوں کو لکھتا۔ اللہ کل حشر کے میدان میں جب انسان کو ٹھہرائیں گے اور اس کے سزا و جزا کے لیے فرشتوں کو بلایا جائے گا، تو نیک اعمال لکھنے والے اتنے فرشتے ہوں گے اور گناہوں لکھنے والا بس ایک فرشتہ ہوگا۔ اللہ کہیں گے کہ نیک اعمال لکھنے والے اتنے فرشتے اور تو گناہ لکھنے والا ایک ہے، بس ان سب کو گواہ بنا کر بندے کی میں مغفرت کرتا ہوں۔ کہ اللہ کے فیصلے نرالے ہیں، اتنی محبت اللہ اپنے ایک بندے سے فرماتے ہیں۔ تو حضرت ایوب علیہ السلام نے بیوی سے کہا کہ اگر مجھے صحت مل جائے گی تو میں 100 درے کوڑے ماروں گا۔ اللہ کی شان، صحت مل گئی۔ مفسرین کہتے ہیں کہ بندہ جب صبر کرتا ہے تو اللہ خود راستے بناتے، اللہ اس کے مددگار بن جاتے، اللہ اس کے ساتھ ہو جاتے۔ حضرت ایوب علیہ السلام چونکہ صحت یابی کے بعد قسم کھائی تھی کہ میں اگر صحت یاب ہو جاؤں گا تو میں تجھے 100 کوڑے ماروں گا، تو اللہ نے راستہ بتلایا کہ ایوب، بیوی کو جو آپ کی خدمت کری مصیبت میں، جو تکلیف میں آپ کا ساتھ دی، اس کو 100 کوڑے مارنے کے بجائے آپ ایسا کرو کہ مسواک کی طرح 100 لکڑیوں کو توڑ لو اور ایک جگہ بندھو اور اپنی بیوی کو پیٹھ پر اس کے مار دو۔ مارو گے آپ ایک، لیکن اللہ کے یہاں گنتی 100 ہوگی اور آپ کی قسم پوری ہو جائے گی۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے قسم کھائی، اللہ نے مکمل فرما دی آپ کے صبر کی وجہ سے۔
مفسرین کہتے ہیں کہ بندہ جب صبر کرے گا اللہ خود بخود اس کے لیے راستے بنائیں گے۔ اسی وجہ سے تو کہا جاتا ہے کہ انسان جب دنیا میں پیدا ہوا اس کے ساتھ دو چیزیں جڑ گئی، خوشی کے بھی حالات اور غم کے بھی حالات، اور حکم یہ دیا گیا کہ چاہے خوشی ہو یا غم ہو ہر حال میں صبر کرو اور شکر ادا کرو۔ ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ اس دنیا سے گزرے، بہت بڑے بزرگ۔ اکثر و بیشتر ان کے واقعات جو میں نے پڑھے ہیں، بہت بڑے اللہ والی تھے، اللہ کے ذکر میں بہت زیادہ مشغول رہتے تھے۔ ایک مرتبہ یہ چکنی بنا لے کر حلق کرا کے، اپنی زبان میں بولو اس لیے چکنی ٹکلا بنا کے چکنی بنا لے کے کشتی میں سفر کرنے کے لیے تیار ہو گئے، اور کشتی بڑی تھی جس میں قریب قریب 200-300 آدمی آرام سے بیٹھ سکتے۔ ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ کشتی میں سوار ہیں، تازی تازی چکنی بنی ہوئی ہے، مصلی بچھائے، کشتی میں نماز پڑھ لی، اور وہاں پر کیا کریں، اللہ کا ذکر کرنے میں مشغول ہو گئے۔ یہ اس لیے بتلا رہا ہوں، چاہے کتنا بھی غصہ آ جائے، چاہے کتنی بھی تکلیف پہنچے، جملہ زبان سے صرف صبر کا رہنا۔ یہ تعلیم شریعت کی ہے اور یہی حکم اللہ نے دیا ہے۔ تو ایسے ہی آپ مصلی بچھائے اور نماز کے بعد ذکر میں مشغول رہے، اللہ کی شان۔ اس کشتی میں جو بچے تھے انہوں نے دیکھا کہ بھائی کوئی اللہ کا بندہ بیٹھا ہوا ہے، اور جیسا سورج جب چمکتا ہے آسمان میں، پانی پہ اس پہ شعاعیں پڑتی ہیں تو چمکنا شروع ہوتی، ایسی چکنی پہ پڑی تو وہ بھی کیا ہوتی، چمکنا شروع ہو جاتی۔ اور انسانی فطرت ہے کہ جب چکنی بنائے سے شروع عالم کا رہتا معاملہ تو چکنا دکھتا، اور زیادہ انسان کو ہاتھ پھرانا کیا دل چاہتا۔ تو کشتی کے جو بچے تھے وہ ایک ایک کرتے آ رہے، حضرت ابراہیم بن ادھم جو ہے مصلی پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور چکنی پہ بچے آ رہے، ہاتھ پھرارے جا رہے، ایک ایک کرتے ہوئے آ رہے، ہاتھ پھرارے جا رہے۔ ان بچوں میں ایک ذرا زیادہ شرارت والا تھا، اس نے کیا کیا، چکنی پہ اٹھا کے تھپڑ مار دیا۔ اس کو دیکھ کے دوسرے نے مارا، تیسرے نے مارا، چوتھے نے مارا۔ لوگ جتنے بھی تھے ابھی اللہ کے ذکر میں مشغول ہیں، لوگ جتنے بھی تھے کشتی میں سارے ٹھٹا مارنے لگے، مذاق اڑانا شروع کر دیے، ہنسنا شروع کر دیے۔ تو اللہ نے اسی وقت حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ کے دل میں الہام کیا کہ ابراہیم ہاتھ اٹھاؤ، دعا مانگو۔ آپ دعا کریں گے تو اللہ بھی اسی دریا میں یا اسی سمندر میں اس کشتی کو الٹ دیں گے، اور جو مذاق اڑا رہے تھے وہ سارے کے سارے مر جائیں گے۔ حضرت ابراہیم بن ادھم نے جو عمل کیا ہمارے لیے عبرت کا مقام ہے، انہوں نے جو دعا کی ہمارے لیے عبرت کا مقام ہے۔ اگر ایسی صفت ہمارے لیے انشاءاللہ اللہ پیدا فرما دیں گے تو اللہ کی قسم جب تک دنیا میں زندہ رہیں گے کوئی بھی دشمن نہیں رہے گا ہمارا، اور مخلوق سے پہنچنے والی تکلیف پر صبر کی تلقین کی گئی، اور جو بندہ ایسا کر لے گا تو ساری کائنات کی ہر شے اس کے لیے مغفرت کی دعا کریں گی۔ ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ نے ہاتھ اٹھایا اور دعا کی کہ اللہ الٹنا ہی ہے تو کشتی کو مت الٹیے، اللہ ان کے دلوں کو الٹ لیے اور اپنی طرف بلائیے۔ ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ کی دعا قبول ہوئی۔ مکتوبات میں بیان کرتے ہیں کہ وہ کشتی میں جتنے بچے، بوڑھے، جوان، مرد، عورتیں تھے، سارے کے سارے اللہ کے ولی بن کے اس دنیا سے گزرے۔ الصبر ضیاء، صبر روشنی ہے، نور ہے۔ حالات کا سامنا کرتے ہوئے جو بھی اللہ کا بندہ صبر کرتا اللہ اس کے ساتھ ہو جاتے ہیں۔ ان اللہ مع الصابرین، صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ اور اللہ کی مدد ہوتی ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے امام اس دنیا سے گزرے ہیں۔ بعض علماء یہ بھی کہتے ہیں کہ ان جیسا امام دوبارہ پیدا نہیں ہوگا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، اور میں کئیوں مرتبہ بتلایا
کہ انسان جتنا شہرت پاتا اتنے دشمن زیادہ ہوتے، کاروبار میں رہندے چاہے کوئی اور لائن میں رہندے، جتنا اس کی شہرت ہوتی دشمن کیا رہتے اتنے زیادہ ہو جاتے۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں بھی ان کے مخالفین بہت زیادہ تھے، بہت زیادہ، اور جب بھی ان کی مجلسیں چلتی تو اس مجلس میں آتے اور تلخ باتیں شروع کر دیتے، یعنی مطلب تکلیف پہنچانے والی باتیں، تکلیف کیوں بول رہا ہوں آپ ذرا غور سے سنیے، بات ختم کر رہا ہوں میں، تکلیف دینے والی، اذیت پہنچانے والی باتیں شروع کر دیتے۔ تو ایسے ہی ہے، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس چالو تھی، اس مجلس میں ایک بندہ اس نیت کے ساتھ آیا کہ میں امام اعظم ابو حنیفہ کو اپنی باتوں سے تکلیف پہنچاؤں گا، اپنی باتوں سے تکلیف پہنچاؤں گا، لہذا وہ مجلس میں آ کے بیٹھ گیا، اور جب مسئلے مسائل شروع ہوئے تو بیچ میں ٹھہر گیا اور بولا کہ حضرت میرا بھی ایک مسئلہ ہے، میرا بھی ایک سوال ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا بتلاؤ تمہارا کیا سوال ہے؟ وہ کہنے لگا کہ میں نے سنا ہے آپ کی والدہ بیوہ ہے اور میں ان سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ کتنی بڑی تکلیف کی بات ہے، ماں باپ سے محبت کرنے والے ایک بار کوئی ماں کو یا باپ کو اٹھا لے تو انہیں پورے خاندان کو اٹھا کے چھوڑ دیتا، اس سے پتہ نہیں اور کیا کیا باتیں ہوا، دیکھ سب بول، ماں کی نہ کو بول، باپ کی نہ کو بول ہوتا۔ اب یہاں پر اتنے بڑے امام ہیں، ان کو ایک بندہ جو ہے اذیت والی بات بول رہا مجلس میں بیٹھ کے کہ سنا ہے آپ کی ماں بیوہ ہے اور میں نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ صبر دیکھیے آپ، جواب دیکھیے آپ، انہوں نے کہا ہے کہ شریعت میں عاقلہ بالغہ اور سیبہ جو عورت ہوتی ہے اس سے پوچھ کر فیصلہ کیا جاتا ہے، میں ماں سے پوچھوں گا پھر بتلاؤں گا۔ یہ آپ کا صبر تھا، تحمل تھا۔ بیان کیا جاتا کہ اس مجلس سے وہ بندہ اٹھا اور سیدھا باہر جانا شروع کیا، آگے بھی گیا نہیں، اس کو ٹھوکر لگی اور نیچے گرا، اس کی گردن کی ہڈی ٹوٹی، وہ وہیں پر ڈھیر ہو گیا، پورے لوگوں میں مشہور ہو گیا کہ امام اعظم ابو حنیفہ کے صبر کی بنا پر، ان کے تحمل کی بنا پر اللہ نے ان کا بدلہ لے لیا۔ اور میں نے کہا ہے کہ جو بندہ مخلوق سے پہنچنے والی تکلیفوں پر صبر کرتا ہے، تحمل مزاجی کو اختیار کرتا ہے، اللہ کی قسم ساری کائنات کا ہر ذرہ اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان جب پیدا ہوا ہے تو اس کے ساتھ حالات جڑے ہوئے ہیں، چاہے کاروبار کے ہوں یا گھر کے ہوں، پریشانی کے ہوں یا غم کے ہوں یا پھر خوشی کے ہوں، ہر حال میں صبر کرنا ہے اور اللہ سے دعا کرنا ہے، انشاءاللہ جو ایسا عمل کرے گا اللہ کی مدد اس کے ساتھ ہوگی۔ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم تمام کو سنی ہوئی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور جب تک دنیا میں زندہ رہیں اللہ شریعت پر اور قرآن عظیم الشان کے احکام پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔